عید کا چاند نظر آ گیا۔ جس گھر یہ صورت پڑھی جائے گی اس گھر سے اللہ اور اس کے نبی بہت خوش ہوتے ہیں۔ عید الفطر کا چاند نظر آتے ہی آپ یہ ایک عمل کر لیجئے گا اور یہ ایک دعا پڑھ لیجئے گا۔ اس کے بعد اپنے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر یا اپنی چھت پر کھڑے ہو کر اوپر آسمان کی طرف چہرہ کر کے آپ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر چہرہ آسمان کی طرف کر کے چاند کا تصور کرتے ہوئے اگر چاند نظر آ جائے تب بھی درست ہے، اگر ٹیلی ویژن پر خبر ملے تب بھی درست ہے۔ بس آپ چھت پر کھڑے ہو کر پڑھ کر اور یہ ایک سورت کو 27 بار پڑھ کر اس کے ساتھ اللہ کا ایک اسم مبارک، اللہ کا ایک اسم پاک پڑھ کر اللہ کی بارگاہ سے جو دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی ہاتھ چہرے پر پھیرتے ہی اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ جو مانگو گے اللہ آپ کو عطا فرما دے گا۔ رزق مانگنا چاہتے ہو، عزت مانگنا چاہتے ہو، شہرت مانگنا چاہتے ہو، دولت مانگنا چاہتے ہو، اولاد مانگنا چاہتے ہو، بے روزگاری سے خاتمہ چاہتے ہو، کچھ بھی مانگنا چاہتے ہو، کسی جگہ فتح چاہتے ہو، مقدموں میں فتح چاہتے ہو، لوگوں میں معاشرے میں عزت اور مقام چاہتے ہو، تو بس ضرور آپ اس عمل کو کیجیے گا۔ یہ انشاءاللہ آنے والے سال، اگلے سال ماہ رمضان تک، اگلے عید الفطر کے آنے تک، عید الفطر کے چاند نظر آنے تک اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو خوشیوں کا گھر بنا دے گا۔ آپ کی پریشانیاں زندگی سے ختم ہو جائیں گی، آپ کے دکھ ختم ہو جائیں گے، آپ کی مصیبت ختم ہو جائے گی۔ ہر آنے والے دن آپ کے لیے خوشیوں کا دن ہوگا، غموں سے نجات کا دن ہوگا۔ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دے گا، آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس عمل کے بعد جب بھی رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے، جب بھی کوئی چیز مانگیں گے، کچھ بھی اپنی زبان سے نکالیں گے، اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ یہ دعا عربی میں پڑھنا چاہتے ہیں، عربی میں پڑھ سکتے ہیں۔ عربی میں نہیں آتی، اردو میں بھی اس کا ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بس جو میں آپ کو بتا دوں یہ کلمات آپ نے کہہ دینے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ دعا اردو میں بتاتا ہوں تاکہ بہت سارے میرے بھائی بہنیں وہ عربی نہیں جانتے، اس لیے اردو میں وہ پڑھے۔ انشاءاللہ جو اردو میں بھی اس دعا کے الفاظ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے مقدر کو چمکا دے گا۔ اس چاند کی طرح تمہارا نصیب چمک جائے گا، چاند کی طرح تمہاری قسمت روشن ہو جائے گی، چاند کی طرح تمہاری دنیا روشن ہو جائے گی۔ اس چاند کو غنیمت سمجھیے، کیونکہ جب یہ چاند رات آتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں، اے فرشتوں آج مزدوروں کی طرح مزدوری دینے کا وقت ہے۔ آج جنہوں نے میری بارگاہ میں پورا ماہ رمضان روزے رکھے، سب کچھ میری وجہ سے ترک کیا، کچھ کھایا پیا نہیں، عبادت کی، ذکر و اذکار کیا، آج بتاؤں میں ان کی مزدوری دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو میری بارگاہ کے مزدور بنے ہوئے تھے، اے فرشتوں آج میں ان کو دینا چاہتا ہوں۔ اور فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ آج اپنے بندوں کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں، میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے بندوں کو بخش دیا۔ آج رات میرے بندوں کو جو مجھ سے مانگیں گے، جو میری بارگاہ میں سوال کریں گے، وہ دولت کا ہو، وہ اولاد کا ہو، عزت کا ہو، شہرت کا ہو، دنیا میں گاڑی مانگنا چاہتے ہوں، گھر مانگنا چاہتے ہوں، بنگلہ مانگنا چاہتے ہوں، اپنا مستقبل چاہتے ہوں، اولاد کا مستقبل چاہتے ہوں، امتحان میں کامیابی چاہتے ہوں، دنیا میں جو کچھ مانگنا چاہتے ہوں، آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر جو طریقہ بتا دیا اسی طریقے کے مطابق مانگے۔ آج خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جائے گا۔ آج رب خود فرماتا ہے، جو مانگو گے تمہیں عطا فرما دوں گا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، ہر رمضان کی رات اللہ تعالیٰ 70,000 لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، اور جب یہ چاند رات آتی ہے جتنے ماہ رمضان میں لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام کی تعداد کے برابر اس رات کے اندر بخشش فرما دیتا ہے، لوگوں کو اجر عطا فرماتا ہے۔ آپ کسی کے ہاں مزدوری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہ شخص بھی آپ کو اجر دیتا ہے۔ اب جب آپ نے اللہ کے احکامات کی پیروی کی، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اب دیکھیے تو رب تمام سے بڑھ کر اجرت عطا فرمانے والا ہے، سب سے اعلیٰ دینے والا ہے۔ اس لیے رب کی بارگاہ سے سوال کیجیے گا، صرف چند ٹکے نہ مانگیے گا، دنیا کائنات کی ساری نعمتیں رب کی بارگاہ میں مانگ لیجیے گا، کیونکہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا وہ رب ہے، تمام جہانوں کا وہ پالنے والا ہے۔
وہ تو جناب محترم کو بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ تو جو آپ اشرف المخلوقات ہیں، جو آپ حضور کی امت میں ہیں، اس لیے آپ مانگیں گے تو رب کیسے نہیں عطا فرمائے گا۔ بس ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ جب ہمیں مانگنے کا طریقہ آ جائے گا تو پھر اسی وقت رب کی بارگاہ سے جو بھی مانگا جائے گا رب فوراً عطا فرما دے گا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنا کر اشرف المخلوقات کا لقب دیا۔ سوچنے اور سمجھنے کے لیے اسے عقل و شعور کی نعمت سے بھی نوازا۔ دیکھنے اور سننے، چکھنے، سونگھنے اور لذت و تکلیف محسوس کرنے کے لیے حواس خمسہ جیسے اعضاء سے مزین کیا۔ راہ حق دکھانے اور بتانے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا عظیم الشان سلسلہ جاری فرمایا۔ انہیں آیات بینات اور معجزات سے مالا مال کیا۔ انبیاء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اولاد آدم کو ان کے خالق و مالک کی بندگی اور اطاعت کی طرح بلایا۔ جن بندگان الہی نے اللہ کی دعوت پر لبیک کہی اور اسے قبول کیا، خالق کائنات نے انہیں سعادت مندی اور نجات ابدی کا پروانہ عطا کیا، اور جن افراد نے ان دعوت سے سرتابی کی تو گیان و احسان کا مظاہرہ کیا، رب ذوالجلال نے انہیں رندہ درگاہ اور اتباع و عقاب کا نمونہ بنا دیا۔ سلسلہ نبوت کی آخری کڑی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مابعوث فرمایا۔ قرآن کریم جیسی لاریب اور عظیم کتاب کو آپ پر نازل فرمایا۔ آپ کی شریعت کو آخری شریعت بنایا۔ آپ نے اپنی امت کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اپنی رسالت کی دعوت دی۔ جن لوگوں نے کلمہ توحید اور آپ کی رسالت کو قبول کیا، انہیں نماز کی دعوت دی گئی۔ اس کے بعد زکوٰۃ، حج اور رمضان کے روزے کی فرضیت نازل ہوئی، اور ان پانچ چیزوں کو اسلام کی بنیاد اور اثاثہ قرار دیا گیا، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ مختصر یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم کی برکت سے اس امت کو رمضان جیسا ماہ عظیم مبارک، ماہ صبر اور ماہ مواست عطا فرمایا۔ اس میں تھوڑی سی بدنی مشقت یعنی سحری سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے اپنے آپ کو روک لینے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سے انعامات، برکات اور عطیہ سے نوازا ہے۔ مثلاً رزق کی زیادتی، گناہوں سے مغفرت، جہنم سے آزاد، جنت کا حصول، روزے دار کے منہ کی بو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک اور عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہونا، سارا دن مچھلیوں کا ان کے لیے استغفار کرنا، جنت کا ان کے لیے سجایا جانا، سرکش شیاطین کا قید کیا جانا، رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کیا جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا روزے دار کی طرف متوجہ ہونا، اپنی رحمت خاص کا نزول فرمانا، اللہ تعالیٰ کا خطاؤں کو معاف فرمانا، روزے داروں کی دعاؤں کا قبول ہونا، اللہ تعالیٰ کا اپنے روزے دار بندوں کی وجہ سے ملائکہ پر فخر فرمانا، روزے کا گناہوں اور جہنم سے ڈھال بنانا، رمضان میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب عام دنوں کے اعتبار سے 70 فرائض کے برابر ہونا۔ اسی طرح عام عبادات میں ایک عمل کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 تک، اور خاص طور پر شب قدر کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے افضل اور زائد ملنا۔ لیکن روزے کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور دوسری روایت میں ہے کہ میں خود روزے دار کی جزا ہوں، یعنی میں روزے دار کا بن جاتا ہوں، اب وہ جو چاہے گا میں اسی کو عطا کروں گا۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ان میں سے کوئی دروازہ آخری رمضان تک بند نہیں کیا جاتا، اور جو مومن بندہ اس رمضان کی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر بناتے ہیں جس کے ساتھ 1000 دروازے ہوتے ہیں، ان میں سے ہر دروازے کے اندر ایک سونے کا محل جو سرخ یاقوت سے مزین کیا گیا ہے۔ پھر مومن بندہ جب رمضان کے پہلے دن روزے رکھتا ہے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور ہر دن فجر کی نماز سے سورج غروب ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور رمضان میں خواہ دن ہو یا رات وہ جو بھی سجدہ کرتا ہے اس کے بدلے میں
اس کے لیے جنت میں ایک ایسا درخت لگایا جاتا ہے جس کے سائے کے نیچے ایک گھوڑا سوار 500 سال تک دوڑ سکتا ہے۔ اسی طرح روزے دار کو دو خوشیوں کا ملنا، ایک افطار کے وقت کی خوشی کہ اللہ تعالیٰ نے روزے جیسی عظیم عبادت کی توفیق عطا فرمائی، اور ایک خوشی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت ہوگی انشاءاللہ۔ اسی طرح روزے داروں کے لیے جنت کے باب یہاں کا مخصوص ہونا، جنت میں شراب طہور کا ملنا جس کے پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی، روزے رکھنے سے صحت کا ملنا، روزے دار کے لیے قیامت کے دن سفارش کرنا، خیر کے کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی منادی کی طرف سے مزید اعمال خیر کی ترغیب دینا، رمضان کی پہلی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر نظر رحمت کرنا، اور جس پر اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ہو گئی اس کو کبھی عذاب کا نہ ملنا، ہر 10 لاکھ لوگوں کا جہنم سے آزاد ہونا، اور ایک روایات میں 60,000 کا آزاد ہونا، اور رمضان کی آخری رات میں پورے مہینے کے برابر آزاد شدہ لوگوں کی تعداد کے برابر لوگوں کا جہنم سے آزاد کیا جانا، رب العالمین کا فرشتوں سے ان کے اجر کے بارے میں دریافت کرنا، فرشتوں کو ان روزے داروں کی بخشش پر گواہ بنانا، آسمان کے دروازوں کا کھلنا، رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ کی منادی کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ ندا دینا کہ ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کا سوال پورا کروں، ہے کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ شب قدر میں فرشتوں کا عبادت میں مصروف لوگوں سے مصافحہ کرنا، ان کی دعاؤں پر فرشتوں کا آمین کہنا، ہر رات دن میں روزے دار کی ایک دعا کا قبول ہونا، یہ تمام وہ انعامات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ رکھنے والوں کو روزے کی بنا پر عطا فرماتے ہیں۔ روزہ رکھنے کی بنا پر اتنے انعامات ملنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو روزے کی فرضیت کے بارے میں بڑے محبانہ، شفیقانہ اور حکمانہ انداز میں فرمایا، اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر روزہ جسے فرض کیا گیا تھا تم سے اگلوں پر تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، یعنی یہ روزہ صرف تم پر فرض نہیں ہوا بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا، اور یہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور یہ چند دنوں کی بات ہے، لیکن ان میں بھی مریض اور مسافر کو اجازت ہے کہ وہ بعد میں ان کی قضا کر سکتے ہیں، اور جو لوگ روزے کی طاقت نہیں رکھتے بڑھاپے وغیرہ کی بنا پر وہ فدیہ دے دیا کریں۔ یہ کتنا شفقت، محبت اور پیار بھرا انداز اور خطاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اختیار فرما رہے ہیں۔ مسلمان خواہ مرد ہو یا عورت بغیر عذر شرعی کے کسی روزے کی قضا نہ کرے، اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی جس نے رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی رخصت اور بیماری کے چھوڑ دیا، ساری زندگی وہ روزے رکھتا رہے، اس روزے کا ثواب اسے نہیں مل سکتا، روزہ خواہ فرض ہو یا نفل۔ اس میں کوئی ایسی خاص بات تو ضرور ہے کہ جس کی بنا پر آپ بار بار اس کی تاکید فرما رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اس کی مثل اور اس کے برابر کوئی عبادت نہیں، جیسا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ میں جس کی بنا پر مجھے جنت کا داخلہ مل جائے۔ آپ نے فرمایا، روزے کو لازم پکڑو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دوبارہ یہی سوال کیا، آپ نے ہر مرتبہ یہی فرمایا، روزوں کو لازم پکڑو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ایسا عمل کر کے دکھایا کہ رمضان کے فرض روزوں کی بجا آوری تو کرتے ہی تھے، لیکن نفلی روزوں کا بھی ساری زندگی ایسا اہتمام کیا، کہا جاتا ہے کہ ان کے گھر سے دن کو کبھی بھی دھواں اٹھتا ہوا نظر نہیں آیا، سوائے ان دنوں کے جب کوئی مہمان ان کے گھر میں آ جاتا، اس لیے فرمایا گیا کہ رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں سے جو محروم رہا وہ تمام خوبیوں اور بھلائیوں سے محروم رہا۔ رمضان المبارک کو قرآن کریم کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، صدقہ و خیرات کی کثرت کی جائے، اپنے ملازم اور نوکروں سے کام میں تخفیف کی جائے، لا الہ الا اللہ کا ورد رکھا جائے، استغفار کا معمول بنایا جائے، جنت کی طلب ہو اور جہنم سے آزادی کی دعا کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات اور دن میں فرشتوں کی ذمہ داریاں بدلتی رہتی ہیں،
اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ان ڈیوٹیوں پر آنے والے اور جانے والے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے رات والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس سے گئے تب وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فرشتے سے وہ فرشتہ مراد ہے جو انسان کے اعمال لکھتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رات اور دن ذمہ داریاں ادا کرنے والے فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل کے اوقات کو عبادت کے اوقات میں مقرر کرنا بندوں پر اللہ تعالیٰ کے خاص لطف و کرم کا مظہر اور اعزاز ہے، کیونکہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہاں انسانوں کے لیے صبح و شام خیر اور فرما برداری جس کا وہ مشاہدہ کرتے ہیں پر ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے فوائد میں فرماتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز اعلیٰ عبادت ہے، اور فجر اور عصر کی نماز ان کے اوقات کی شان و عظمت دیگر نمازوں اور ان کے اوقات کی بنسبت زیادہ ہے۔ اور چونکہ عصر کی نماز کا وقت دنیاوی مشغولیت کا وقت ہے، اس لیے اس حدیث میں اس کی پابندی کا خیال رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک جیسے سید لمحات اور اوقات عبادت میں گزارنے اور ان کے تمام انعامات و برکات و فضائل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، میں آپ کو وظیفہ بتا رہا تھا کہ چلیے اب آپ کو اس دعا کو ذرا سنیے گا جو اردو کے اندر آپ نے کہنی ہے۔ اے میرے اللہ، اس چاند کا طلوع ہونا میرے لیے امن و امان، سلامتی اور اسلام کا ذریعہ بنا دے۔ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے گا۔ اے میرے اللہ، اس چاند کا طلوع ہونا میرے لیے امن و امان، سلامتی اور اسلام کا ذریعہ بنا دے۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے، میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ بس اتنے الفاظ آپ نے کہنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو درود ابراہیمی ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اسی طرح چاند رات کی دعاؤں کے اندر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ 11 مرتبہ ہی درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام لکھیے گا، کیونکہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے، نصیب بدل دیتی ہے، بند مقدر کو کھول دیتی ہے۔ دعا ہی ایسی چیز ہے جس کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے۔ اس لیے ناظرین، یہ چاند بھلائی کا چاند ہے، یہ چاند ہدایت کا چاند ہے، یہ چاند بڑا اعلیٰ چاند ہے۔ اس لیے ناظرین، آپ اس چاند کے فائدے ضرور اٹھائیے گا۔ اس چاند کو دیکھ کر جو بھی دعا کریں گے، اللہ پاک آپ کی دعا کو ضرور قبول فرما لیں گے۔ جو پورا مہینہ نہیں ملا، جو پورا سال نہیں ملا، جو پوری زندگی نہیں ملا، انشاءاللہ آج ہی رب کائنات آپ کی تقدیر کو چمکا دے گا۔ آج خیر کا سوال کیجیے گا، تقدیر کے شر سے بچنے کا سوال کیجیے گا، برے انجام سے پناہ مانگیے گا، اللہ پاک آپ کا پورا سال بہترین فرمائے گا۔ آپ نے یہ دعا پڑھنے کے بعد اب آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک کا ایک اسم ہے، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بس اتنا سا کام آپ کر لیں، انشاءاللہ رب آپ کے لیے غنا کے دروازے کھول دے گا۔ غنا کا مطلب اللہ پاک غنی فرما دے گا، آپ کے رزق میں اتنی وسعت پیدا فرما دے گا کہ کبھی آپ کو رزق کی تنگی نہیں آئے گی، کبھی رزق کے حوالے سے پریشانی نہیں آئے گی، قرض نہیں اٹھانا پڑے گا۔ اگر مقروض ہوں گے تو قرض اتر جائے گا، بیمار ہیں تو رب صحت عطا فرما دے گا، جس کے لیے بھی دعا کریں گے اللہ پوری فرما دے گا۔ اور پوری صورت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلنا فی لیلۃ القدر فما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح المقدس حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پروردگار کے حکم سے ہر خیر لے کر اترتے ہیں دنیا کی طرف۔ وہ شب سراپا اسلام ہے، وہ شب طلوع فجر تک رہتی ہے۔ یہ صورت آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور یہ اس میں پاک آپ نے پڑھنا ہے، یا کریم یا کریم یا کریم۔ اس کو آپ نے 100 مرتبہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر
ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح پر پڑھ لیں، بس آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر چہرے پر بھی آسمان کی طرف کر کے آپ نے پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لینا ہے۔ انشاءاللہ چہرے پر پھیرتے ہی رب کائنات آپ کا مقدر اور تقدیر چمکا دے گا، چاند کی طرح چمکا دیں گے، چاند کی طرح روشن ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی جو نہیں ملا آج وہ بھی رب کی بارگاہ سے ضرور عطا کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔